ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਇੰਨੀ ਅਖਾਫ ਅਨ ਯੁਬੱਦਿਲਾ ਦੀਨਕੁਮ ਅਨ ਯੁਜ਼ਹਿਰਾ ਫਿਲ ਅਰਦਿ ਫਸਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਸੋਚਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਬਦਲ ਦੇਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਊ। ਅਨ ਯੁਜ਼ਹਿਰਾ ਫਿਲ ਅਰਦਿ ਫਸਾਦ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਊਗਾ تو ملک کی مینجمنٹ تباہ ہو جائے گی، انتظام خراب ہو جائے گا، دہشت گردی ہو جائے گی، یہ بنیاد پرست غالباد آن گے۔ اے صاف فرعون نے آکھیا کہ یا دین بدل جانا تہاڈا اگر یہ کام کرتا رہا، یا زمین جڑی مصر نہ فساد نہ بھر دینی ہے، اس ملک گڑبڑ ہونی ہے، ہنگامے ہونے، اس تو مینوں کلی اختیار دیو کہ میں اس خاتمہ کراں تاکہ نہ اتنے دہشت پھیلے نہ کوئی اور فساد پھیلے۔ ویکھ کیسی تقریر کر رہے کہ بازار ہوئے بھی یہ نال دا ملک دا خیر خواہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جدو سن لیا دربار سے فیصلہ ہو رہا، میری موت کے بارے ورنٹ جاری ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں اپنے اور تواڈے اس رب کی پناہ لے لی ہے جڑا ہر متکبر تو جڑا قیامت دے دن نہیں منتا، تو یہ ظالم جو جی چاہے کر سکے، جدو انہوں نے قیامت سے ایمان نہیں، وہ جو ظلم کر لین کر لیں، میں انہوں دے مقابلے ہوں اپنے رب کی پناہ لے لی، میرا رب مینوں بچاؤ گا، یہ کر رہا ہے تو کر رہا، میں انہوں اور کی کر سکتا، نہ میرے کو فوج ہے نہ میری قوم اجے منظر، وہ بیچارے آپ مغلوب ہے رہا، مگر میں اس رب کی پناہ لے لی ہے جڑا میرا بھی رب ہے تو تہاڈا سارا میرا رب، تو ایسے متکبر اور ظالموں کے مقابلے میری حفاظت فرماؤ۔ جدوں معاملہ میرے پراؤ اتوں تک پہنچ گیا کہ فرعون قتل سے تل گیا، درباریاں بھی اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے سارے قانون معطل ہے، سارا آئین جڑا ختم ہے، تو مکا دے انہوں موسیٰ علیہ السلام۔ اسے مومن آل فرعون نہیں رہ سکے جس سے صورت مومن ہے۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمان، وہ مومن بندہ جڑا فرعون دے قبیلے چو سی، کوئی عام بندہ بھی نہیں سی، خاندان دا بندہ، مفسر لکھ دے چاچے دا پتر سی فرعون، آج تک انہیں ایمان چھپایا سی، لک کے رہندا، مگر انہیں آکھا یار ننگے ہون دا وقت آ گیا، خدا دا پیغمبر ہی قتل ہو گیا تو میرا ایمان کہڑے کام دا، میں لکا کے قیامت دے دن لے گیا کلمہ پڑھے آئے کہڑے کام آؤ گا، اللہ دے پیغمبر دی جان خطرے چ پی گئی ہے، میں تماشا ویکھدا ہوں، چپ نہیں رہا۔ اے تقریر وہ جڑی ہے اس قابل ہے کہ انہاں دنوں سارے بندے نوں پڑھتے نوں اپنے دماغ وچ بٹھاؤ، کس طرح بولیا پھر انہیں آخیا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایک اللہ دے بندے نوں صرف اس گناہ سے قتل کر دے جی وہ کہہ رہا میرا رب اللہ، کہ زمین خدا دی ہے، خدا دا دین چلنا چاہیے، شریعت چلنی چاہیے، ایس جرم تے مار رہے، کوئی قتل کیتا ہے، کوئی ڈاکہ ماریا، کوئی زنا کیتا ہے، کوئی جرم دسو کیا ہے لا قانونی شروع تسی کیتی ہے، کوئی جرم نہیں اس بندے، جرم تے تسی کر دے، وہ صرف یہ آندا کہ میرا رب اللہ، اس سے مارنے لگی۔ وقت جاکم بالبینات من ربکم، تے یہ بھی نہیں بھی خالی ہاتھ ہے بھی تسی کہو سانوں کی پتہ رب اپنے نال تواڈے رب دی طرفوں جی تسی بھی مخلوق کے جنہیں تانوں بنایا جس کو جانا وہ دی طرفوں واضح معجزے لے کے آیا بے تسی آندے نشان وکھا سوٹا سر دا سپ بندا، کنے سال گزر چکے، جی تسی رات دے ہنیریاں چ آکھیا انہیں بغل چ کھڑیا کڈیا تے سورج واگ چمکدا نکلا، اس تو انے واضح معجزے تسی ویکھ چکے جے، جرم دا کوئی نہیں، انہوں قتل کرنا چاہتے، وہیں کو کاذبا فلا کذبوا وہیں کو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، جے وہ جھوٹا ہے کہ آپ پہ اپنے جھوٹ دا وبال بھگتو گا۔ اے فرض کر کے انہیں آکھا ورنہ دس چکا کہ وہ خدا دی طرفوں آیا پیغمبر ہے، ایتھے قادیانی دجالاں نے کر لیا کہ اتوں پتہ لگا جے جھوٹا نبی بنا انہوں کچھ نہیں کہنا چاہیے، جھوٹا ہوگا تو آپ پہ ماریا جاؤ گا، نہیں جے تمہیں کہدا گناہ ہونا تو ہی مان لو، ایس چو کٹ دے جائے چوں، یعنی جہاں جھوٹا اٹھے میں اٹھ گا مینوں کچھ نہ آکھو، مینوں مان لو جھوٹا ہوں گا تو آپ پہ بھگتا رہو، اے مانا اس اللہ دے ایک بندے دا، یہ شک نہیں نہ یہ کوئی شبہ ہے، صرف مخالف نو چپ کرانا ہوندا۔ میں ایک گل چ رہے ایک ضدی ہے، انہیں آخیا بالفرض تہاڈی ہی مان لواں میں، حالانکہ معجزے لیا چکا ہے اللہ کی طرفوں، پر چلو ہارے دا نام مننا بے جھوٹا ہی ہے، ایڈا ایک بندے دے مگر پین دی کہڑی لوڑ ہے مینوں قتل کر کے تانوں کھانا نہیں ہضم ہوندا، کہ جے سچ نکل آیا تو کی بنوں گا پھر جڑا وعدے کردا پیا عذاب خدا دے دین، تسی کی کرو گے؟ یہ انہوں نے سوچن تے مجبور کرنا، ورنہ انہوں شک شبہ کوئی نہیں، نہ وہ کسی مغالطے سے وہ ڈنکے دی چوٹ رہندا کہ خدا دا رسول ہے اور معجزے لے کے آیا، اس سے سچے جھوٹے دی پچھان نہیں، صرف ایک آدمی جڑا ہٹ ٹرمی کرے انہوں روکن لیا بھئی یار گھڑی تو ٹھہر کے مولوی صاحب دی گل تے غور تے کر لا، اے سوچن دی دعوت دینی ہوندی ہے اور شک نہیں ہوندا۔
وہ نیک بندے نے آخیا کہ اگر جھوٹا بھی ہے تو خود پوچھ لو گا، جی سچا ہوا تو کی بنوں گا؟ اللہ کا عذاب آ گیا تو وعدہ کرتا پھر کی پؤ گا؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ نال ہی اس اللہ دے ایک بندے نے آخیا بھائی کدی وہ لوگ ہدایت نہیں پاؤندے تھے۔ ایک ہدایت دے بارے سمجھو یہ اصل جدے جدے خطبے چاہیے نا، اسی اردو ترجمے میں ہر جگہ ہدایت دا معنی کر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، یہ کوئی گل نہیں بنتی۔ کتے ہدایت دین دا معنی اینا ہی ہوندا کسی نے نہیں رستے دا پتہ انہوں دسنا، یہ اللہ کافراں مومن سب دستا، کوئی چلے نہ چلے اللہ دی ہدایت ہدل للناس۔ کافراں میں انہیں رستہ دسیا، یہ طرفداری کوئی نہیں کی، میں انہوں دسیا دسن دی حد تک ارات طریق کیا رستہ دے کافر مومن سب نے ہدایت دیتی، مگر ایک ہدایت ہے پھر چلن دی توفیق، پھر چلاوے بھی اللہ، یہ انہوں نے دیندا۔ اللہ پاک ہونا یہدی الیہ من اناب، جنہوں نے ویکھ لیندا کہ انہاں شوق اور واقعی چلنا چاہتا انہوں دے نال ہو جاتا، انہوں توفیقاں دے ساتھ دیندا، پھر انہوں دی مدد کری جانا۔ جڑا خود ہی نہیں چلنا چاہتا انہوں پھر چک کے چلاوے اللہ۔ یہ ہدایت صرف نیکاں نوں ملتی ہے، اور ایک ہدایت تے تو اگلا کہ یہ سارے مطلوب چلدیاں بندہ اللہ تعالیٰ دے دربار پہنچ جائے جنت حاصل کر لے، کامیابی نوں پا لے، مراد پا جانا، اتنے مانا وہ ہوتا۔ یاد رکھو، یہ الگ ذہن وچ رکھو گے تا ہدایتاں پڑھنا ویکھنا بھی اتنے کس ہدایت کی گل کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ وہ رستہ دکھانے والی ہدایت نہیں کہ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ یہ ہدایت کامیابی منزل مراد تک پہنچنا جڑا ہے انہوں نے صرف ملتا جڑے نیک ہوں۔ تد فرمایا مومن نے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرفا کذاب۔ مسرف کی ہے جڑے بد عملی چگے ہوئے، قرآن دا کی کرا، ایک قرآن تے ایسے رکوع تے جمدا سال لنگ جائے۔ مسرف کذاب، دو جرم ہوں گناہگاراں دے، مسرف کہ بد اعمالیاں بڑے کماں دی نہیں چاٹ پی، شراب پینی، جھوٹ بولنے، کرپشن کرنی، لٹنا، انہوں نے وہ گناہ پھر برے نہیں لگتے۔ مسرف حد تو لنگ جاندے، ایک گناہ ہے۔ کذاب عقیدے دی خرابی، جھوٹ بول دے، خدا دے نال کئی شریک بنائے، قیامت دن چاہے آندے آنا ہی نہیں، کوئی آندے آنا تو سے فلانے نے چھڑا لینا، کچھ نہ کچھ غلط بیانی، جھوٹے عقیدے، یعنی عملی خرابیاں اور عقیدے دے اندر غلط بیانیاں۔ فرمایا ہو لوگوں اللہ تعالیٰ کبھی با مراد نہیں کرتا، چار دنوں دا کاروبار چل بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، یا اتنے عذاب آؤ گا ورنہ آخرت تو تباہ ہون گی۔ نہ باسیاں لیا کرو تو جڑا اس طرح اٹھ کے چلا جائے باہر جا کے پانی لے، تسی اینا مزہ خراب کرے جڑا اندر کیوں ہاتھ اس طرح بن کے بیٹھا، کھول۔ حضور نے منع کیتا کوئی نہ احتباہ کرے، کوئی عقل ہونی چاہیے، خطبہ جمعہ اس طرح کرکرا کر رہے جڑا اندازہ کوئی نہیں سنتا ہوں ذوق کر رہا کرو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، بجلی برس رہی اور تسی سون دی کوشش کر رہے، فرمایا اے میری قوم جی اللہ نے پکڑن دا ارادہ کر لیا، عذاب آیا تو تہاڈی مدد کون کروں گا اللہ دے مقابلے؟ یعنی مرد مومن خیر خائی دی حد کر لیا۔ اللہ آندا خیر خائی یہ نہیں کہ کوئی بے ایمان ملک تباہ کرنے چل گیا تسی سون بیک اپ کرو، شاباش دیوت قرار دا، او خیر خائی ہے اٹھ کے رو کدھر نوں لے جا رہے ہیں، اور جڑے لوگ بیچارے کھڑے انہوں کا ساتھ دیو۔ مومن نے کہا یا قوم، اے میری قوم دے لوگو، لکم الملک اليوم، آج تہاڈی زمین تے بادشاہی، میں مننا کہ اقتدار تہاڈے کو، فوجاں فرعون کو، خزانے ہیں، لکم الملک اليوم، آج اتنے اقتدار تہاڈے قبضے چ ظاہرین فی الارض، اور مصر دے ملک تہاڈے سامنے کوئی کھڑا نہیں سکتا، تسی غالب دے، ٹھیک ہے پوزیشن یہی ہے۔ فمن ینصرنا من باس اللہ انجانا، مگر جدوں رب دا عذاب آ گیا تسی گل کرو پھر کون سانوں وہ مقابلے جا، انہوں نے بھی نہیں آخیا تمہوں بیچارہ جے اپنے آپ وچے گن رہا بھی یہ نہ آخنے کو بگانا، مشورہ دے رہا خیر خیر، فرمایا سر تے اگر عذاب آ گیا رب دا کون ساری مدد کروں گا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ فرعون نے بڑے پیارے انداز نال تے بڑا شریف انسان بن کے تقریر کرنے آخیا یہ تے بیوقوف ہویا، ما اریکم الا ما ارى، میں تمہیں وہی گل دسنا جڑا میری سمجھ آؤندی، میں خیر خواہ قوم دا، میں تو دس رہا کہ موسیٰ نوں مکا دینا چاہیے ورنہ زمین فساد ہو جائے گا، دہشت گردی پھیل جائے گی، میں خیر خواہ، میں اس ملک دا مفاد دی بہتری سوچنا۔ فرعون دی تقریر دے ما اریکم الا ما ارى، میں تہاڈے نال دھوکھا نہیں کر رہا، میری عقل اور سمجھ ہی دسی میں دس رہا، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں اسی رستے سے چلا رہا جڑا کامیابی دا رستہ، میرے مگر رہو، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی نہ بولے۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم العذاب، مومن نے کہا دعائی خدا دی مینوں خطرہ پیدا ہو گیا کہ تہاڈے تے وہی وقت آنے والا جڑا پہلی امتاں تے آ گیا، تسی ہٹنا کوئی نہیں، میری گل نہیں سنتے پے، یہ تمہیں گمراہ کر کے فاستخف قومہ، اللہ آندا اپنی قوم کو اس نے بیوقوف بنا لیا، تقریراں دے ذریعے احمق بنا لیا، سارے بالکل ٹھیک آندا جی ٹھیک آندا، ملک بچا لیا۔ اللہ فرمایا انہیں کہا میں ڈر گیا
تو ویلا آ گیا وہ جڑا پہلیاں تے آیا مصر دا بقوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جو نوح دی قوم دا حال ہویا، جو عاد دا ہویا، سمود دا، جو بعد دا، تو آج تسی تو اس گڑے دے کنارے پہنچ گئے، رو رہا بیچارہ مرد مومن۔ وما اللہ یرید ظلم للعباد، اللہ اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کرنا چاہتا، تو میرے ورگیاں دے ذریعے تانوں سیدھے رستے دسدا ہے، مگر تسی مندے نہیں رہے۔ اینیاں قوماں گزریاں، نیک پٹ کے مر گئے، تسی منیا نہیں، مار دیتے ہیں، ملکوں کر دیتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور آیا میری قوم مینوں ڈر ہے، بے وقت آ جانا جدوں پھر تسی ایک دوسرے نوں آوازاں دینیاں تے بھجنا ہے، یوم تولون مدبرین، کوئی اینوں بھجا جاندا ہونا، کوئی اینوں تباہی آئی ہونی ہے، پھر اپنیاں جاناں تسی لکاؤندے پھرنا کہ آکھنا او فلانیا، اس ویلے تو ڈر جاؤ، ما لکم من اللہ من عاصم، تانوں پھر رب تو بچاؤن والا کوئی نہیں ٹکرنا۔ جنہاں پتیاں تے تانوں تکیا نا، انہاں ہوا دینی شروع کر دینی، میں کھولدا نہیں گل، ورنہ سارے جانتے باڈی گارڈ گولیاں مردے، اور لوگوں نے انہوں نے مردیاں ویکھیا، اندرا گاندھی جیسے دے گارڈ مار دے انہوں، اور بچا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کیوں تسی اس برے وقت نوں ڈھونڈ دے جے کہ تانوں بچاؤن والا پھر کوئی لبنا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تے جنوں اللہ گمراہ کر دے انہوں کوئی حادی نہیں لبدا۔ ایتھے بھی گمراہ اور حادی دے ترجمے یاد رکھنا، تد مینوں بچے آندے ترجمہ لکھوا دا، میں لکھوا گیا تو قیامت تک معجزہ ہوگا، مگر لکھوانا ہن کی ہے، بڈھا ہو چکا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، گمراہ نہیں ترجمہ کرنا، جس کو اللہ ناکام کر دے اس کو پھر کامیاب کرنے والا کوئی نہیں۔ ایتھے ہدایت اور ضلال دا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نے ناکام کر دے، بس تیریاں کوششاں ختم ہے، لا لیا تو زور، کوئی شے نہیں ہن تیرے کم ہونی، یہ ضلال ہے۔ جویں اللہ تعالیٰ نے جڑے اصحاب الفیل انہوں دے بارے چاہے کہ آئے سے انہوں نے چالاں چلیاں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے پھر آؤں نہیں، فجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی چالوں کو تضلیل، گمراہ کرنا ترجمہ کی ہوگی ہے، ناکام کرنا۔ کچھ نہ 60,000 دی فوج ہاتھی آئے، تباہ ہو کے رہ گئے۔ اللہ نے یہی گل کہی کہ اس نیک بندے نے آکھیا جنہوں رب نے فیل کر دیتا نا، اور لا لے زور تے چالاں چل رہے، فما لہ من ہاد، ہن جمیا ہی کوئی نہیں جڑا انہوں منزل مراد تک پہنچایا، وہ نہیں کامیاب ہو سکے۔ جنیاں چالاں چلوں گا ولا یہی کل مکر سیئ الا بہر، الٹیاں چالاں انہوں لے ڈبن گیاں، خود گھیرے چ آ جاؤ گا، ایک دن جکڑیا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ دے نیک بندے نے آکھا حضرت یوسف علیہ السلام بھی 400 سال ہویا تو اڑ آیا سی، خدا دا پیغمبر آیا سی، بڑے معجزے لے کے آیا، بڑا دین، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اینا خدا دا دین لے کے آیا، تسی نا مراد مصری قوم نے ادوں بھی نہ انہوں منیا، تسی شک جی پی رہے تے انکار ہی کردے رہے، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جدوں فوت ہو گئے تسی الٹا آکھیا سکھ دا ساہ لیا، یار یوسف گھروں لٹھا، ہون نہیں خدا کوئی رسول بھیجن لگا، مذاق دے طور آکھیا رج لیا رب نے نبی بھیج کے، ہون نہیں کسی نوں بھیجنا۔ فرمایا تسی وہی قوم جنہاں ظالم دے پترو، نہ یوسف علیہ السلام نوں منیا، مرن تو بعد تسی آکھیا نہیں رب نے ویکھ لیا نبی بھیج کے، ہون نہ بھیجوں گا کریں۔ اتنے مولانا تھانی صاحب نے بڑی بات کہی کہ لوگ کہنے رسولہ نوں موت نہ آکھو فلانے نوں، اللہ نے کی لفظ آکھیا ہلاک، میں یہ ترجمہ کی کرا، پوچھو ہلاک ہو گیا، یوسف ہلاک ہو گیا، بشر ہے نبی بھی، نہ ایویں گلاں کولوں کریا کرو، خدائی نہ بناؤ، ٹھیک ہے ادب احترام جنہ جی چاہے سی جنہ مرضی کریے، مگر انسان موت بھی آؤندی ہے، جمدے بھی ہے، ہلاک بھی ہوندے، فوت ہن ہلاک ساڈی بولی چ بڑا برا، اللہ قرآن کہہ رہا، اس مرد مومن نے آگیا جب یوسف ہلاک ہو گیا تو تم نے یہ کہا، یعنی دنیا جو چلے جان نوں جو مرضی نہ دے موت آنی ہونی، ہر پیغمبر نوں جان کے شرک کرنے لوگ بہانے بنا دے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، انہوں نے آگیا جڑے لوگ مسرف ہو جاندے، گناہ حدوں لنگ جاندے، مرتاب اور پیغمبراں دی تعلیم تے شک ہی کری جاندے ہیں، کدی توجہ نہ نہیں سوچتے، انہوں نے اللہ تعالیٰ اس طرح ہی پٹکن لی چھڈ دیندا، یضلل وہ گمراہیاں پٹکدے رہندے، انہوں نے سیدھا راہ لبدا۔ تواڈے وڈے بھی اداں ہی 400 سال ہو گیا مرے، تسی بھی اداں ہی مرنا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، یہ کیوں ڈبدے گمراہیاں ہن بھی کئیاں نوں ہدایت کیوں نہیں ہوندی؟ فرمایا جھگڑدے آ بغیر دلیل تو، بغیر دلیل تو جھگڑنا، بحث کرنی ایڈا بڑا جرم ہے، بے حدی لی ہدایت دے دروازے نہیں کھلتے۔ جو دلیل نہ جھگڑو گا، کوئی عالم آوے، لیڈر آوے، کوئی دلیل لے آوے، ایت ہوے حدیث ہوے، ٹھیک ہے اللہ کو ہدایت، جڑا بلا دلیل کوئی دلیل نہیں پلے ضد کری جانی، انہیں فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کوئی انہوں کو اللہ دی طرفوں دلیل نہیں ہوندی، نہ کوئی اللہ دی وحی، نہ پیغمبر دا قول، جھگڑ دے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ دے ہاں اور ایمانداروں دے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔
کہ حوالہ کوئی بھی نہ دینا، ہٹ ترنی کرنی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ مرد مومن نے آخیا ہر آدمی جڑا متکبر ہو جائے کہ نہیں جو میں سمجھ لائے ہوئی ہے، اور جبار زمین تے اکڑ کے رہے اور لوگوں نے دبا کے رکھنا چاہے، اللہ وہ دل سے مہر لا دینا۔ اے مہر نو بھی لوگوں نے تماشا بنایا، جو بے ایمان اٹھتا قرآن دا شروع کر لیندا، اللہ نے کافراں دے دلاں تے مہر لا دی۔ آندے قصور تے اللہ دا، قرآن تے ایک جگہ بھی نہیں آتا کہ مہر پہلاں لگی ہوندی، قرآن ہر جگہ آتا میں لوگ خبیثہ حرکتاں کردے جہدے نتیجے انہاں دا دل ہدایت واسطے بند ہو جانا، بعد رزلٹ نکلتا۔ اے ہن کھڑکیاں انیاں روشن دان ہے کہ روشنی آوے، میں اٹھاں کھڑکیاں بند کر دیاں، اگے پردے تان دیاں، بالکل اندر بھی اندھیرا کر دیاں، پھر قانون قدرت نے اندھیرا کرنا، پھر اندھیرا میں کیتا ہے، خدا نے نتیجہ کٹیا اس لوگ ادھر کہ اللہ نے کیتا ہوا ہے، اللہ دے قانون دے مطابق رزلٹ نکلتا، اللہ نہیں پیار کرتا۔ اتنے بھی کی کیا مور کتنے لگتی ہے، متکبر جبار، بڑے اکڑ خاں بن جاتے بھی سارے دماغ جو ہے ہوئی ہے، اور نہیں کوئی مننی اسی، اور وہ سرکش بن کے زمین سے رہنا چاہتے کہ اسی بڑے ہیں، کسی نے اسے اپنے سامنے چوم نہیں کرنے، یہو جہاں لوگوں سے مہر لگ جاتی، اور وہ مہر ویکھن چاہتی ہے، اکھاں نہ نہیں جس لیے ہر بندہ گل کر کے ویکھ لینا بے اڑیل ہے، یہ نہیں منتا گل نو، سوچن کی تکلیف نہیں کر رہا، ضدی ہر ٹرم ہوتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی سرحل لی ابلغ الاسباب، اے خبیث نے ٹھٹھے دے طور آکھیا، یعنی مذاق تے آ گیا، سنجیدگی بھی چھٹتی مخولیہ بن گیا، کہنے کا حامان میرے واسطے کچا محل تیار کر، بلڈنگ بنا تاکہ میں اتنے چلا اسباب سماوات، اور بالکل آسمان تک چلا جاواں، پت پہلے آیا موسیٰ، میں یار موسیٰ سے خدا نال مل کے جاواں، انہیں مذاق تے آ گیا کہ گل نوں سوچنا نہیں، دلیل نہیں، کہنے کا میرے لیے بنا محل، میں چڑھا اتنے تو موسیٰ علیہ السلام دے رب نہ ملا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، تے پیشگی کہتا میرا یقین تے اگے ہی ہے گا بھی جھوٹا ہے، مگر میں چڑھ کے آ کے بھی انہوں دس دیا کوئی خدا نہیں ملے۔ اور لوگوں نے سجی ویکھیا بے روسیاں نے جو جہاز چلایا انہوں نے کہا سارا جہاز جڑا ساری دنیا گھومیا کسی خدا نہ ملاقات نہیں، صدر روس نے آخیا، یعنی اتنے گدے رحمک جڑے سمجھے بھی خدا کتے لکیا بیٹھا تو وہ ملاقات جا کے کرنی، خدا تاری شاہ رکھتا ہوں نیڑے وہ نہیں نظر آتا، تو نور اور لطیف ہون پر وہ نظر نہیں آتا، پردے اتنے کہڑے حائل ہو سکتے، کوئی پردہ انہوں نہیں چھپا سکتا، نورانی اینا کہ نہیں نظر آ سکتا، جنی لائٹ زیادہ ہو جائے گی اکھ دی جڑی فریکوینسی ختم ہو جاتی، نہیں دیکھ سکتی، پھر دور نہیں ہوں لائٹ یہ نہیں ہوگی اکھ دی بس ہوگی، اس تو شاہ رگوں نیڑے مگر تسی دیکھ نہیں سکتے، مگر کیا نہیں میں آسمانہ تے چڑھنا ملنا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اے ٹھٹھا نہیں تو اور کی ہے، کوئی علمی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں یقین رکھنا کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یہ جیاں حرکتاں نہ، اس ہٹ ترمی نہ، اس آکڑ خانی نہ، تکبر پاروں، فرمایا فرعون جڑا سی وہ نظراں چودیا برے عمل جڑے سی وہ سجا تے گئے۔ اے آخری منظر ہوں کسی خبیث دے لانتی ہو جاندی بھی انہوں اپنے برے کم برے نہ نظر آؤں، ساری دنیا دعائی دے برا ہے وہ نہ منے، وہ آندے نہیں ٹھیک کر رہے، یہ قوم و ملک کا مفاد، یہ تزیین سوء عمل جڑا ہے لعنت دی آخری حد ہے کہ بندہ شراب پیوے تو ہوں آ کے نہیں یہ کی ہے سرور ہے، زنا کرے آ کے تفریح، جدوں برائی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ انہوں بڑیاں چیزاں خوبصورت نظر آਉਂਦੀਆਂ، ہوں اتنے کسے راج نے اثر کرنا، نبی بے بس کتاباں بے بس، فرمایا فرعون دی نظراں چ برے کرتوت کھبات بالکل انہوں اچھے نظر آؤ، سمجھ ہی نہ آئے کہ میں حماقتاں کر رہا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ دے رستے تے روک لیا، ادھر حمان دوڑے آ گیا وید سناؤنی تے قرآن سے مذہبی کتاباں کہ اللہ کردا جو کردا تیرا کرا قصور ہے، اور پیشوا اٹھ کھڑے ہوئے ادھر قارون خزانے لے آیا، فرعون دا دماغ ہی خراب کر، وما کہہ فرعون الا فی تباب، تو فرمایا فرعون دی چالاں دا بنیا کی، پھر وہ جڑیاں تدبیراں کیتیاں جو نٹھ پٹ کیتی کہ اقتدار نہ میرا جائے، فرعون کی ساری تدبیریں تباہ ہو کے رہ گئیں، کچھ نہ بنے، برباد۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد، مومن نہیں بیچارہ چپ کیتا، مومن دی مثال جس طرح سے پین اگ لگن لگی تے خیر خواہ بیچارہ بلندی تے چڑھ کے روندا سر چلے تے بھج، وہ دشمن ہوندا، انہوں اگ لگی ہوندی میری قوم کدھر جا رہی، اللہ فرمایا مومن بیچارے نے آکھیا اتبعون، میری برادری میری قوم میری گل مان دو، جو میرے مگر لگ جاؤ، اهدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں ہدایت دار کامیابی دا رستہ دس رہا ہوں، ملک بھی بچ جاؤ گا، قوم بچ جاؤ گی، تسی بچ جاؤ، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، اے تقریر قرآن چاہ دنیا دی کسے کتاب نہیں، یہودی گم کر بیٹھے، عیسائی گم کر کے، مصریاں کو نہ رہی، قرآن نے ریکارڈ کیتا کہ لے دے کے قصہ فرعون، یار ایک فرعون مومن دی تقریر سی وہ بھی گم کرتی تھی،
ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਛੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। قرآن کے ذریعے دنیا کے سامنے آئی، ہو سکیا لوگو انما هذه الحیات الدنیا متاع۔ اردو کی کرے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اس کے سوا کہ متاع ہے۔ متاع عرضی بیٹھے ہیں بچے پڑھنے والے، متاعن پہلا متاع آپ ہی آدھے عارضی نفع اٹھاؤ دی ہے، دائمی نہیں، لفظی دعائی جندا متاعن چند روزہ فائدہ اٹھاؤ دی ہے، کوئی رہن والی کوئی پائیدار شے نہیں، سری الزوال ہے، فانی ہونے والی۔ اور پھر قلیل جڑا متاعن آکھیا دو پیشاں اتنے لائیاں تحقیر لی تنوین کہ بالکل ادنا اور کٹیا ہے۔ تسی اس کتی دنیا دے مگر لے کہ کرسی روے تے اقتدار رہے چار روے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاعن برتن دی چیز ہے، دو چار دن دی، اور بھی بہت حقیر معمولی۔ ایسی زبان بول رہا خدا نے ایک بندہ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ دفع کرو جاندیت جاوے مگر آخرت نو برباد نہ کرو، انہوں سنبھال لو۔ آخرت کی ہے من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، انہیں آخیا اگلی دنیا آن والی ہے جتھے برا کام کرنے والے اللہ اُنہ ہی بدلہ دوں گا جو کچھ انہوں نے برے کام کیتے۔ غصے چاہ کے انتقام نہیں لوں گا کہ زیادہ سزا دے نہیں جنی بندی ہونی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فاولئک یدخلون الجنہ، تے جڑے آدمی نیک کام کرن گے، اے تقریر کریے تے مولوی ساری عمر سناؤ دے رہن، ہر شے بیان کر دی۔ انہیں آخیا اور جڑے نیک کام کرن گے من ذکر او انثی، خواہ مرد ہون خواہ عورتاں، جڑا بندہ یہودیاں نو نہیں پڑھیا، ہندوؤں نو نہیں پڑھیا، عیسائیاں نو نہیں پڑھیا، وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ نے کیوں کیا کہ مرد ہوئے یا عورت۔ اج تو 200-400 سال پہلاں کٹھیاں ہوندیاں رہیاں کلیسیا دی کانفرنساں کہ عورت جڑی ہے جانوی ہے گی، کوئی حیثیت نہیں۔ اج اسلام نو آندے حقوق نہیں، وہ اسلام نے تو برابر کیتا کہ مرد اور عورت عمل برابر ہے۔ یہ جنت مرد تو بھی اگے لنگ سکتی ہے۔ دنیا کا انتظام چلاؤ لی ٹھیک ہے، وہ گھر سنبھالے وہ باہر سنبھالے، وہ وکھری ایک انتظامی معاملہ۔ بے قدری کتنے؟ اللہ کیا نیک کام کرے خواہ عورت ہوے یا مرد، احتیاط بتایا کہ پڑھ لو دنیا کی تعلیم عورت کی بالکل بے قدری آدھے انہیں جنت بھی نہیں جانا، یہ مٹی کر دینا رب نے، یہ جانوراں سے ایک بدتر جانور ہے۔ اللہ نے کہا توبہ کرو، ماں بیٹی اور بہن اور بیوی یہو جی ہے، یہ تواڈے تو بچ سکتی ہے، یہ خدیجہ آسیہ فاطمہ عائشہ بن سکتی ہے۔ شرم کرو، تسی اٹھ دے جے مردیاں مردیاں مردیاں، مرد ہوے یا عورت ہوے، جن کیتا کم چنگا وہ مومن مگر نال ہی مومن ہوئے۔ اے دو چیزاں مومن نے بیان کرتیاں، جڑا سارا علم کلام پڑھ جے سارے علماء کو بھی حل نہیں ہوندا۔ کوئی آندا نرا ایمان کافی ہے، کوئی آندے عمل نیک چاہیے، جویں آندے جی ہندو سکھ بھی چنگے، فرمایا لعنت ہے جب تک دو نہیں کٹھیاں ہوندیاں کہ ایمان بھی ہوئے اللہ نو رسول نو قیامت نو مندا ہوئے، دی کتاباں نو، تے نال کم بھی چنگے ہون، دو کٹھے ہون گے ایمان اور عمل صالح جنت تک۔ جے کم چنگے اللہ نہیں مندا، اللہ تے احسان کیتا، رکھے ہو جا اسپتال بنایا انہیں، دیال سنگھ کالج بنا دے، خسماں دا سر کھاندا پھرے، سکھاں کو جا کے نام لوے، رب کیوں دے؟ رب لی کچھ کیتا؟ فرمایا رب نو منن والا ہوئے تو پھر کم چنگے کرے، او دا بدلہ کی ہے؟ فرمایا فاولئک یدخلون الجنہ، صرف یہ لوگ ہیں جڑے جنت جان گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اتنے انہوں اللہ تعالیٰ ایسیاں شاید عطا کروں گا جڑیاں وہم و گمان بھی نہیں آؤندیاں۔ میں حاجی صاحب بیٹھے میں نے ایک باری ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ جزان حساب کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حساب دے مطابق بدلا دوں گا، ایک ساتھ آتا حساب کوئی نہیں، بغیر حساب۔ بہت اچھا سوال بھائی، مانے چلے بغیر حساب ہے کہ وہم و گمان سے نہیں، اتنے حساب تو مراد ہے کمپیوٹر نہیں کہ گمان سے نہیں، من حیث لا یحتسب، خیال سے بھی نہیں یہ ملوں گا۔ اتنے بیٹھے سے آنے باغ ہون گے، نہر آن گیا پرانا بچ بڑھاں گے تو پتا لگے یارو بچوں والا سپنا، یہ تو شہ ہی کچھ ہو رہا۔ وہ نعمت ابن عباس رضی اللہ عنہ تسی دے بچے دے کھلوڑیاں تے ریج گئے پہ اتنے عورتیں حور آیا فلانا فلانا، جاؤ گے پتا لگنا وہ تو کھلوڑا دیتا سی لفظاں دا سی، ورنہ دنیا چ ایک شے بھی ہونا چاہیے۔ جے انگور ہی تے کیلے تو کافر کھانڈا ہے، بالکل نہیں، رب دی قسم انگور ہی ہو رہا تو کیلے، اور مگر وہ اتنے بیان نہیں ہو سکتا، ساری ڈکشنری چ لفظ ہے نہیں، خدا کتنا بیان کرے۔ جاؤں گے تو پتا لگنا، فرمایا یرزقون بغیر حساب، ایسا دیاں گے جڑا تواڈے وہم و گمان چ نہیں، تے جڑا حساب ہے وہ مطلب کہ بالکل جڑا نا وہ دے مطابق جہو جہاں نیک اعمال ہے، نیکاں لی نیک بداں لی بد، وہ دے مطابق انہوں نے ملنا، اور حسابہ کافی انہیں ایسا کافی ہو جانا کہ بندے نے خود ملنا یار اللہ پاک نے میری کسر کر دی، کوئی کمی نہیں رہے گی، کافی ہو جانا نے۔ خیر وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ مرد مومن نے آکھیا بڑا رو کے آکھیا کیا قوم تانوں کی ہو گیا، میں تانوں نجات ول بلاونا، کیا ملک دا بھی بھلا ہو جائے تے جنت ہی مل جائے تے تسی مینوں دوزخ کھل سکتے جی؟
مینوں آندے تم ہی مشرک ہو جا تے فرعون دا ساتھ دے تے نال رل جا، میں نجات ول سد رہا اور تسی مینوں ہلاکت دی دعوت دیندے۔ سوچن دی کوشش کرو کہ میرا رستہ ٹھیک ہے، تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تسی مینوں یہ کہندے جے کہ میں اللہ دا انکار کر دیا، جنہیں بنایا اور جہاناں دا مالک انہوں نہ منا، تے انہاں چیزاں نوں شریک بنا دیاں خدا دا جنہاں دی میرے کول کوئی دلیل نہ مینوں عقل چ حکم ملی ہے، تے کیوں پوجا انہوں میں؟ یعنی اگر نماز زیادہ پڑھی سی روزے رکھے ثواب لے لوں گا خدا کو، میرا دماغ خراب ہوا میں اس ولی دی قبر سے ڈگدا پھراں، میں بھی نیکی کر کے تو بڑھ سکاں، مینوں کس حکیم نے آکھیا میں اپنے جیسے انسان دے سامنے چکدا پھراں؟ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، میں اللہ دا کفر نہیں کرنا اور انہوں نے میں شریک بنا لواں جنہاں دی میرے کو کوئی دلیل نہیں، نہ دین ذکر ہے کتے، اللہ دیاں اینیاں کتاباں اتریاں، اے جھگڑے کرنے کولے ابدال ہے کتب ہے غوث ہے، کنے بنایا ہے، ایک پوری لسٹ ہے کہ پوری دنیا دا غوث ہوندا، پھر 4 کتب ہوندے او دے ماتحت 7 اوتاد ہوندے، اور ہر ضلع دا بھی ایک جڑان شہر دا کتب کڑیا ہوندا، ابدال ہوندے پڑھا، بھئی رب رسول نوں ویر سی سن، قرآن پورا پڑھیا ہے، لفظ ہی ہے نہیں قرآن، کیاں سفاراں غوث کتے نہیں کتب کتے نہیں، رب دشمن سی ساڈا، حکومت اتنے مرا جاؤ دا دندی گدر چیلان کر دی ہے کہ انہوں فلانے ڈی سی لاتا ہے، انہوں کمیشن لاتا، اپنے کام نہ کرو، رب دا کام نہیں سی دستا، کسے کتاب چتاریا رسول اللہ تو جنیاں موضوع اور بناتی گلاں کوئی گل نہیں، کوئی محکمے نہیں ہو جی بنائے نہ، تب مرد مومن نے آگا نہ عقل آندی ہے میں اپنے جیسے مر جانے انسان اگے کیوں چکاں، نہ مینوں کوئی خدا دی کتاب آندی ہے، میں اللہ نوں چھڈ دیاں اور انہوں شریک بناواں جنہاں دا کوئی میرے کو ثبوت نہیں، وانا ادعوکم من العزیز الغفار، تے میں جی بجائے جس خدا دی طرف تانوں بلانا بیاو اللہ نوں منو، او دے دو شیاں کیوں حق رکھدا کہ ہر بندہ دے عزیز غفار، ایت پورا لیکچر ہی نہیں دسی ہو سکتا بے خدا کیوں صرف اپنے گن ہوگا، فرمایا عزیز اتنا پاورفل غالب ہے کہ وہ اگر ارادے سے رکاوٹ نہیں ہو سکتی، خدا انہیں نہیں بننا تو اور کنے بننا، باقی سارے چاہتے مر جاندے، کوئی گلاں پوریاں ہوندیاں کئی نبی ناکام ہو جائیں۔ اللہ نے سورہ قصص آکھیا کہ اللہ دے رسول کنے والی ترلے لیندا رہا بے راہ راست پا انک لا تہدی من احببت، اینا پیار سے انہوں دے لی ہدایت، پھر پڑھا لیا ہی کلمہ، صاف جواب آیا کہ مر گیا تیرے سامنے تو ترلے لیندا رہا نہیں کلمہ پڑھا سکا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جو کر چاہتا ہو کے رہتا، وہ غالب ہے عزیز۔ تب میں نہ 41 واری سورہ فجر نماز فجر تو بعد کوئی پڑھتا رہا جب دنیا کی کوئی طاقت انہوں نقصان پہنچایا مینوں پڑھ لے، بڑے ایمان یا عزیز و یا عزیز و یا تو عزیز ہے غالب، تیرا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی، ہر شہر تو دبا کے رکھا، فرمایا تسی انہوں نے منوانا چاہتے جنہوں کا زور ہی کوئی نہیں، جمے مرے مڑ کے بڑھاپا آیا فوت ہو گئے، انہوں نے پوچھا اس خدا نو منو جڑا عزیز ہے، اتنا قبضہ اور غلبہ کہ سورج دے حکم نہ دور رہا، چاند آندا گھٹدا وددا، بارشاں برس رہیاں، تدے قرآن پاک نے جو آکھیا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج آ رہا ہے کروڑاں سال گزر گئے اور تسی سال پہلا اعلان کر دیں کہ اینے بج کے اینے منٹ اینے سیکنڈ تے ہونا ہے، اینے دیر مجال ہے کہ وہ لیٹ ہو سکے، کس خدا دے ہاتھ سے قبضہ عزیز، کوئی کمزور ہوئے تو چاہتا نا وہ ہاتھوں نکل جانے، غالب ہے، کیا میں غالب خدا دی طرف دعوت دینا، بے بس اور کمزوران دیا گلاں نہیں کرتا، جنہاں دی کوئی گل پوری ہوندی کتے وہ آندے جی میرے وسوں باہر ہے، سورہ توبہ پڑھ دے جی، جنگ تبوک لیے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے تیاری کی، چندے دی اپیل کی، ہویا کوئی چندہ، مگر کوئی صحابی آئے قرآن نے ذکر کیتا انہوں نے آگیا کہ اللہ دے رسول سالی کوئی سواریاں دا انتظام کر، سانوں بھی کوئی سواریاں دے، اسی تیرے نال جہاد تے چلیے، کڈا شوق ہے، روندے آئے صحابہ، اور بعد قرآن دا جدوں مڑے تو انہوں دی اکھاں چ آنسو پیندے روندے گئے، کیونکہ پیغمبر خدا نے بھی کہتا لا اجد ما حملکم، میرے کول کوئی ایسا سامان نہیں جتے میں سوار کروں، اس طرح اللہ بھی کہندا کہ میرے کول کچھ نہیں، کیوں خدا نوں اور دے بندیاں نوں تسی الگ نہیں کردے، اللہ نوں اللہ منو، او دی مخلوق چ دے نیک بندے جنہاں مرضی علم تازی خدائی کوئی حصہ، فرمایا تسی او دی پوجا میرے کو کرواؤندے جنہاں دا کوئی زور اور طاقت نہیں، میں جڑا آنا او حق بندا ہے، انہیں ایتھوں پھڑیا آیا تو جدوں چاہندا پیدا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے آئے، جدوں چاہندا لے آوندا دنیا جدن چاہندا لے جانا، تسی لتاں اڑا سکدے جی، اس غالب خدا نو منو الغفار، بہت پیاری، اور فرمایا دوجے پاسے کوئی آکھے گناہ ہوگا جرم ہوگا جنہوں پوچھو نا بڑا مشرکاں دا سارا ہے، اور کی کریے جی اسی گناہ گار لوگ اسی اللہ نہ کی گل کر سکتے ہیں، کسی دا ہن دامن پھڑیے کسی دا ترلا کریے وہ جائے رب نو منائے، اے وسیلہ کر لے، رب دے اپنے درمیان بندے واڑ لے، اسی نہیں ہن جا سکتے، اسی دے مجرم کوئی ہور ہی ہن سانوں لے کے جاؤ، یہ جواب کی ہے، فرمایا جس خدا دی دعوت میں دینا کون ہے؟ غفار، غفور بھی نہیں غفار، بہت بخشنے والا،
وہ تو آپ ڈھونڈتا گناہگار میرے لیے آوے. اتنے کہڑے دی سہارے کی لوڑ ہے؟ ماں نوں کسی سفارش کی لوڑ ہے؟ پتر نہ رہ کیا غصے ہو کے نکل گیا, ماں تو دروازہ کھول کے وہدی رہی کتنے مڑتا. ہاں جب تو آویں گا تینوں نال بندے تے لیاؤن دی کہڑی لوڑ ہے میری ماں نوں؟ ماں تو آپ رون ڈئی ہے میرا پتر پچھان پڑ. اور یقین جانو اللہ بے نیاز اور غنی ہے, مگر مثال ابن قیم نے ہی دیتی. ادارے جو سال کی نہ جائیں ماں تکا دے کے باہر کر دینا لائق پتر نوں, مگر آرام نہیں آتا. ویکھ لیا بھی کدھر گیا, مڑ کے آیا نہ لائق یا سچ مچ ہی چلا گیا. اس طرح خدا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کسی بندے دے توبہ کرنے سے اللہ نے تو زیادہ خوشی ہوندی ہے. جی میں کوئی آدمی جڑا جنگل جا رہا سامان کھان پین کا اونٹتے سی, وہ کسی درخت کی چھاویں سو گیا, اونٹ سی سرانے اٹھیا تو اونٹیاں نہیں, نہ اتنے ہوں پانی نہ خوراک, انہیں سمجھ لیا میں مر گیا. مگر پھر اکھ لگی جو کھلی تو ویکھیا اونٹ سرانے. حضور نے نقشہ کشی کی جو اس مسافر نوں کنی خوشی ہوئی. فرمایا اینی خوشی ہوئی مردہ زندہ ہو گیا, وہ منہ نکلنے کی بجائے بے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ, یہ نکل گیا بے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہے, بے قابو ہو گیا. فرمایا جتنا وہ حال ہے نا اللہ اس تو زیادہ بندے کی توبہ سے خوش ہوں. اس رب کے دربار وسیلے ڈھونڈتے پھر نالائق ہو, اور جنہوں نے جا کے تھی آخنا یہاں دکھنی ترس آوے ہی نہ آئے. مالک کائنات غفار ہے. فرمایا جس خدا کی طرف میں تمہیں دینا عزیز ہے اور غفار, نہ وہ تو ڈاڈا کوئی انہوں پریشرائز کر سکے تے نہ وہ تو زیادہ کوئی بخشن ہار ہے برہم کر سکے, غالب بھی یار بخشن ہار ہے. تے دوجے پاسے سوچو کہ دونوں قسم کے عملہ کرنے والوں کا بھی انجام سامنے کہ بریا کاموں تو بعد نہ آؤ گے تو پھر لکیا نہیں جانا کتے, جتھے مرضی پناہ لے لو تے جنہیں مرضی تسی جیکٹاں پہن لیو نا عزیز غالب ہے وہ پکڑ تو بچا نہیں سکتا. تے جے معافی منگو گے تو بڑا بخشن ہار بھی کوئی نہیں ہے. نیکاں لی بخوار ہے تے بریاں لی عزیز ہے. لا جرمن ما تدوننی لا سالو دعوتن فی الدنیا ولا فی الآخرہ. بے شمار رحمتہ اس مرد مومن تے گم ہو گیا, نہ کسی کتاب ذکر نہ قرآن نے دسیا. دو رکوع اتار دیتے کہ وہ بندے دا یار نہ ہی گم کرتا جنہیں پرے دربار سے اعلان کیتا. فرمایا لا جرم کوئی شک نہیں انما تدوننی لا سالو دعوتن فی الدنیا ولا آخرہ. انہیں کہا میں پرے دربار چاہنا کہ فرعون بھی اور تواڈے دیوتا بھی اور جنہیں بت ہے جنہیں تھی بنائے نہ دنیا دے اندر اور نہ آخرت کے اندر انہوں کوئی حق نہیں بنتا کہ آدمی انہوں کی پوجا کرے انہوں کی بات کرے. یہ مالک کس شاید نہ دنیا کا کہ رضا انہوں نے پیدا کیتا, نہ آخرت کسی کی قسمت نہ دخل ہے. کیوں پوجا میں تھی مینوں ایسے کی پوجا دے آدھے جنہوں کی دنیا اور آخرت کوئی دعوت نہیں. وانا مردنا اللہ تے سن لو پوجتے پھرو انہوں پیشی صرف میرے رب کے سامنے ہونی, کوئی جیوری نہیں ہونی, کوئی اتنے بینچ نہیں بیٹھا ہونا, کئی سارے نبی ولی نہیں بیٹھے ہونے پھر اڑ کے فیصلے کرنے. مال کے کائنات کلا ہونا, انہیں آپ فیصلے وانا مردنا اللہ ساڈے سارے کی حاضری دوبارہ اللہ کے سامنے ہونی ہے. وان اللہ مصرفین ہم اصحاب النار. تے میں ان پرے دربار سے انہوں کہتا جے کہ جڑے ہاتھوں گزر گئے اللہ تعالیٰ دی نال ٹکر لئیے تو دے نبیوں قتل کرنا چاہتے اے جہنم دا بارن بن گئے, انہوں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. تے آخر تے بیچارے نے پھر اس پاروں بے میں انہوں اخیر کراں آخری یہ کلمے کیا کہ بیچارہ چپ ہو گیا. فسا تذکرون ما اقول لکم, انہوں اپنے لفظاں کیویں ٹالی کیویں رویا اور کیویں وہ دل چوں نکلی آواز. انہیں آخیا جو گلاں میں اج تانوں آخنا وقت آؤ گا تسی اسے یاد کرو, پھر تسی کہنا بھی وہ خدا دا بندہ یار ٹھیک آندا سی. فسا تذکرون ما اقول لکم, جو میں کہہ رہا ایک دن تانوں خیال آنا, ایک دن چیتے آنے ہیں بھی وہ غریب ٹھیک پٹدا سی. وفوض امری اللہ تے پتہ مینوں ہیگا بھی تسی ہونی ساری کونسل نے فیصلہ کر دینا بھی فرعون نہ لگتا انہوں مار دے, مینوں بھی چھڈنا کوئی نہیں, تہاڈیاں نیتاں بات یہی ہے. وفوض امری اللہ, مگر میں ہن چپ رہندا تو میں دوستی ہو جاتا. میں اپنا کام کر دیتا تے کام میں ہن اپنا اللہ دے سپرد کر دیا. میرے نال جو ہوئے اللہ دے سپرد دیا. میں زندہ رہا تادو دی مرضی, میریاں بوٹیاں اڑ گئیں تادو دی مرضی. میں ہن رب دی رضا تے راضی ہو کے اپنا معاملہ رب دے سپرد کرتا. جو کہنا سی میں کہہ چکا. اے دسو یہ تقریر اگر قرآن نہ دسدا, تورات خالی, انجیل خالی, تالمود خالی, یہ مرد مومن بیچارے کا کارنامہ تو گم ہی ہو جانا. قرآن کی برکت سامنے آیا تو ان کیویں پرے دربار سے سب کچھ آخیا ان اللہ بصیر بالعباد. اور جس آسرے تے لوگ نہ فرعون نہ ٹکر لیندے نہ نمروداں نہ بے ایماناں نہ ماڑا بندہ تو ہوندا, زور تے سارا انہاں کو ہوندا. کیڑا آسرا اس مرد مومن نے آخیا ایک ہی گل دا مینوں سارا ان اللہ بصیر بالعباد, کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا. اس تو اگر میں پھانسی ٹنگ گیا میرے ٹکڑے کرتے گئے, میں جاننا میرا رب دیکھ رہا, میری محنت ظاہر نہیں جانی, میرا انعام تو ایک دن ملنا. اور یہی منظر لوگوں نے اسے دیکھا بھی جدوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے رسول دے صحابی قید ہو گئے,
حضور نے کسے مہم سے بھیجیا مگر وہ کافروں میں اطلاع ہو گئی، انہوں نے آ کے گھیر لیا. ایک پہاڑی سے چڑھ کے 10 بندے سی گھیرا پا لیا. انہوں نے آخیا یار ہن مقابلے کا فائدہ کوئی نہیں، تسی جا قابو آ گئے چپ کر کے سارے حوالے کرو. اس طرح نہیں گل بنی. 7 تے نام مننے شہید ہو گئے، 3 نے اپنا آپ حوالے کرتا اور رسیاں نہ بننے لگ پے. ایک نے آخیا یار پہلی وعدہ خلافی ہے، جہے ہون ہی رسیاں نہ بننے لگ پے انہوں نے مڑ کے کتنے وعدے تے رہنا. وہ پھر لڑن لگ پیا، ہاتھ کھول کے شہید ہو گئے. 2 جڑے سی قابو کر کے لے گئے، انہوں نے مکے پہنچا دیا. حضرت زید بن دسنا قید ہو گیا، خبیب قید ہو گیا. ہن حضرت خبیب وہ بندہ سی جنہیں میدان بدر چ کافراں دے کئی مارے سی، اور اتنے پیچھے اس کافر دے وارثاں نے، وہ بیٹیاں نے، لوگوں نے اعلان کیتا سی بھئی جڑا خبیب دی کھوپڑی سانوں لیا کے دے نا سر کٹ کے، اسی وہ شراب پی اینا انعام دیں. وہ انعام لبدے پھر دی. حضرت خبیب قابو آ گیا، لے گیا مکے. اے مرد مومن کی طرح ان اللہ بصیر بالعباد. یہ یقین نہ میرا رب دیکھ رہے. یار میں اگر قید پوچھنے کچھ جی مولانا محمد جعفر ثانی شریف رحمت گل پھیل جاتی ہے، قید کر دیتے گئے. انگریزی حکومت نے سزاواں سناتی کہ انہوں نے سزائے موت دیتی جائے. اس وقت قید کے اندر وہ بیچارے کی پڑھتے تھے؟ پورا مجمع درس ہونا قرآن کا آخنا پائے در زنجیر پیشے دوستاں کہ بے کبا بیگان گاں پا دوستاں. بیگانے آنا پھرنا کمپنی باغاں وہ بہتر ہے. اب یار دے سامنے بھیڑیاں لگیاں ہو کوڑے برس لے لو وگدا ہوے ماراں کھاوے تے یار ویندا ہوے وہ بہتر ہے. پیراں نوں زنجیراں لگیاں سی، اے تے میں گل کرا سچ مچ لگیاں. روزانہ جیل چ جلاد آ کے مارتے سی. اس آخیا پائے در زنجیر پیشے دوستاں بے کے با بیگان گاں در بوست. بیگانے آنا باغاں پھرنا یار دوست دے سامنے مار کھانی ہی چنگی. خبیب رضی اللہ قیدی ہو گئے. صحیح بخاری بکھرا پڑھو علیحدہ قصہ خبیب رضی علیحدہ چیپٹر بڑی مدد کر رہے. رسول اللہ نے کوئی اطلاع نہیں. آپ نے بھیجے سی بھی خبراں کافراں دی جو کی کر رہے. حضرت خبیب نے انہوں نے کہہ دیتا، ایک عورت کی ڈیوٹی انہوں نے کافراں لاتی بھی تو کھانا جا کے. حضرت خبیب آ کے بی بی گل سن تو مینوں کھانا دے مگر میرے نال ایک وعدہ کر کے جس دن بتاں دی نیاز پکاؤنا اس دن کھانا نہ مینوں. میں اس کھانے کو حرام سمجھنا، مال رب دا ہے، رب تو سوا ہوراں خوش کرتے پھرتے، مینوں اس دن بتاں دے نام دی نیاز نہ دے، میں بھکھا رہ لوں گا نہ دے. اور انہیں بعد بیان کیتا بخاری شریف کے اندر ہے کہ ذکر کیتا اس عورت نے کہ میں جدوں خبیب دے کمرے گئی کئی باری تے آدمی دے سر جڈا انگوراں دا گچھا اور انگور بھی ایڈے ایڈے وڈے بہت کدی دنیا ویکھے نہیں، نہ مکے چ انہاں دا نام و نشان. زنجیر جکڑے آئے کھاندا. حضور پاک نے دسیا آپ نے فرمایا غیب تو رزق دیتا، اللہ انہوں رزق دے رہا. تادو نیک بندے نے آخیا ان اللہ بصیر بالعباد. فرعون تو میری جماعت ہن جو مرضی میرے نال کرو، میں معاملہ رب دے سپرد کر کہ رب ویکھدا جے میری ادا ہی لکھی ہے تو مینوں کوئی غم نہیں، مروں گا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پھر وقت جس میں آیا اعلان ہو گیا کہ خبیب نے جی پھانسی دینا. مکے چ منادی ہو گئی اے تقوی تبلیغی دین. دین یہ بھی ایک قسم نا کہ مچھر چھانو تے اونٹ نکل جاؤ. کہنا حرم شریف نہیں مارنا، اللہ کا شہر ہے مکہ، باہر لے جا کے خدا دے نیک بندے نو نہ حق مار رہا ہے اس گناہ دا نہیں پتا، حرم دی پئی ہے باہر لے جا نہیں کھڑنا. مکے دیاں عورتاں مرد بچے سب پہنچ گئے تھے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اطلاع دیتی. آپ نے اس بی بی نو آخیا بی بی گل سن میری موت کا فیصلہ ہو گیا، میں ہن کئی دیر تو قیدی ہاں، میں اپنے بال صاف نہیں کر سکیا. میرے نبی دی جڑی تعلیم ہے وہ 40 دن آخری حد ہے تیرے نال بال ٹھیک کرنے، تو رحم کر میرے تے مینوں کوئی اختیار دے. انہیں لیا کے اس طرح دے دیا. آپ نے اس طرح پھڑ لیا، حجامت بناونی تھی. بچہ انہوں کا کھیلتا کھیلتا چھوٹا جہا آ گیا. حضرت خبیب نے اٹھا لیا. انہیں ایک کا ہتھیار ایک پاسے بچہ. عورت نے چیخاں ماری. انہیں آخیا ساڈا دشمن سی بچہ چلا گیا نہیں بچتا. حضرت خبیب نے آخیا ماں گل سن، مسلمان دا ہتھیار بچے تے چل جائے تو رسول دا منن والا نہ ہوا. تو کیوں پریشان ہوئے؟ جس نبی نو مننا میرے نال جو مرضی کرو، میں عورت تے اور بچے تے ہتھیار اٹھا کے اپنے دین نو چھڑ جاؤں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. صرف یہ ابھی بچہ آیا مینوں اپنے بچے بھی یاد آئے کیویں مدینے تو میرے کتر کھیڈتے تھی، اس پاروں میں محبت نہ چک لیا. تنیم تے لے گئے، کھجور دے تنے نہ رسا لٹکاتا. حضرت خبیب رضی اللہ کھڑا کرتا، گرد کھڑے ہو گئے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ دے سامنے تاریخ دے اندر آتا کہ ایک صحابی رسول کئی باری بے ہوش ہو کے ڈگ جاتا. آپ نے انہوں پوچھا یار تینوں کوئی مرگی کا دورہ ہوندا؟ انہوں نے آخیا نہیں، میں انہاں تماشائیاں چوں ہاں جنہاں دے سامنے خبیب رسے تے لٹکایا گیا اور میرے سامنے
50 بندے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے گرد، جنہوں نے ادھر رسا کھچیا 50 نے بھی پر چھڑ گا انہاں نیزیاں تے تڑپیا۔ وہ منظر جو میرے سامنے آتا وہ دن تو گزری مگر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھر حضرت خبیب نے نظر ماری بھئی کیڑا میری ہن خبر پہنچا دشمن والا کون دسے خبیب نہ کی بنی ہے، مگر ایک طاقت سی نا جن کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ایسے ذرائع کہ اللہ پاک میری اس گل کی اطلاع پیغمبر خدا نو پہنچا کہ خبیب نہ کی بنی۔ رسول کریم علیہ السلام مسجد بیٹھے سی، مجمع گر سی، حضور پاک علیہ السلام نے بار بار کیا ہوا علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ کہنے سلام کا جواب دیتا؟ فرمایا یار خبیب ترین پھانسی تے لٹکا پا گیا، وہ شہید ہو گیا۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وے ابو سفیان جڑا کافراں دا لیڈر سی نے آخیا اور گل دس خبیب ایمان نہ دسی میں تیرا دل ہونا چاہتا ہونا تو میں کس مصیبت پھنس گیا، میں اپنے بال بچے چ آرام نہ بیٹھا ہوں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو محمد ہی کیا کہ جی مرضی لوگ کر دے، میں کس مصیبت پھنس گیا۔ انہیں آخیا ابو سفیان تینوں یار کون سمجھاوے کہ ایمان کی شایا، میں اگر زندہ ہوں اور میرے سامنے میرے رسول دے پیران کنڈا چپ جاتا تو انہوں برداشت نہ کر سکتا۔ تو گیا نا بھی میں آتا میری جگہ سے مارے جانے ڈاک کر لا جو تو کرنا۔ اور اس ویلے جڑے اشعار پڑھے دو امام بخاری نے بھی لست و بالی ہی نہ اقتل مسلم کہ جڑے پاسے مرضی مار کے مینوں سٹ دیو تے جویں مرضی بنیاں بوٹیاں اڑا دے، مینوں کہڑی فکر ہے، میرا رب دیکھ رہا۔ اے اس مرد مومن نے کیا کہ میں جو کچھ کیا ایک دن تمہیں یاد آنا ہے تے میرا معاملہ رب دے سپرد ہے تے رب جڑا اپنے بندیاں دے حالات نو ویکھدا ہے۔ اللہ فرماوندا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ فرعون اور ٹولے نے باقی سازشاں بڑیاں کیتیاں کہ انہوں نقصان پہنچے، کھلا ہاتھ بھی نہیں پا سکے۔ فرعون دے رشتے دار بڑا وڈا سی کہ بھی معمولی آدمی نہیں، یہ پیچھے بڑی دنیا قبیلے دی بغاوت ہی نہ ہو جائے۔ ڈر پردہ چالا کہ انہوں کسی جال پھسا کے ماریے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ یہ جنیاں چالاں انہوں نے چلیاں اللہ تعالیٰ نے وہ برے اثرات تو اپنے بندے نوں بچا لیا۔